السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم کو قبول فرمائے اور اس پر آپ کے درجات بلند فرمائے، اور قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو آپ سیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ سے قبول کرے اور وہ قیامت کے دن آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الحمد للہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کے نور کی طرف ہدایت عطا کی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسے ہمارا رب پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ، آج آپ کا ایک قرآن مجید کے ساتھ نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس علم کے لیے نکلنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ تمہارے پاس علم کی تلاش میں آئیں گے اور تم انہیں دیکھو گے تو کہنا مرحبا، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید ان کو جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا یہاں پر چل کر آنا، مل کر بیٹھنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت قابل قدر چیز ہے، اور اس عمل کی تلاش میں فرشتے بھی رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی فرشتے ہی فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی جماعت جب الگ ہوتی ہے، بکھر جاتی ہے اور فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، یعنی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے سے ہمارا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ یعنی امیجن کرے اگر بھڑکتی آگ کا وہ بہت بڑا گڑھا سامنے نظر آئے تو ہم سب کیا چاہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا، یعنی جس مقصد کے لیے نکلے ہیں
وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا. اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا. یعنی ایک ایسا شخص بھی آ گیا تھا جو بہت ہی گناہگار تھا. وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. یعنی ایسی مجالس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی مجالس میں شرکت بخشش کا سبب بنتی ہے. اور انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا ہے، لہٰذا میری تو بخشش نہیں ہو سکتی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ایسے کاموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے کہ جس سے اس کی بخشش حاصل ہو جائے. اسی لیے آتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی سمجھ میں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے عمل کے لیے مشعل راہ بنانا ایک نہایت عظیم کام ہے. اس سے بے شمار فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور بار بار سمجھنے کی پوری کوشش کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ یونس کی آیت ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. یعنی یہ قرآن مجید تمہارے لیے عظیم نصیحت بھی ہے، سب سے بڑی نصیحت. نصیحت کرنے والے کسی بھی بات سے جو نصیحت کریں ان سب سے بڑی نصیحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے اور جو سینوں میں ہے، جو غم، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی اور پھر کسی بھی قسم کے دین کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس، کوئی کسی قسم کی بے یقینی، ان سب چیزوں کو دور کرنے والی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد کا جو دور شروع ہوا ہے اس میں بے شمار لوگ بہت سی ایسی کنڈیشنز کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس میں دلوں کے اندر ایک بے چینی، ایک پریشانی، ایک عجیب سا خوف اور فکر ہے. قرآن مجید اس کا علاج ہے، قرآن مجید شفا ہے. اور دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، ہر انسان کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں اور ہر انسان اپنے قلبی سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے کہ کوئی طریقہ ہو، کوئی کام ایسا ہو کہ جس کے کرنے سے اس کو دل کا سکون حاصل ہو جائے. تو یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ خطاب تمام انسانیت کے لیے ہے. یا ایھا الناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، کہ یہ ہے وہ چیز جس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے سینے کے اندر جو بے چینی ہے اس کے لیے شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور جو لوگ اس پر پھر ایمان لے آئے تمام انسانوں میں سے اور اس بات کو مان جائیں اور اس پر یقین کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن اللہ کا فضل ہے ہم سب پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا پیغام ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو پا کر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی اس وقت میں آپ قرآن کے موتی جمع کریں گے اور دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کچھ ڈالر جمع کر رہے ہوں یا دنیا کی کسی اور چیز کو اکٹھا کر رہے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. کون ہے وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے. اور پھر پڑھنے کو تو ہم گھر بیٹھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھنے کو تو ہم گھر میں بھی کوئی آڈیو لگا کر سن سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے نکلنا اور ایسی مجلس میں شریک ہونا بذات خود رحمت اور سکینت کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے،
اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. یعنی اس قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر یعنی ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں حصے پر، فلاں جگہ پر یہ لوگ صرف میری کتاب کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کا علم سب سے اشرف علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے. جب ہم سارے جہانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ اور جہان بھی ہوں گے اس کے علاوہ، لیکن ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ جہان کتنے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ مے کی ریسرچ ہے، میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت جو اسپیس سائنسز ہیں اس میں جو لوگ مختلف چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہماری زمین جیسی تقریباً 1 بلین زمینیں اس گیلیکسی میں ہیں. صرف ہماری گیلیکسی میں اس سائز کی، اس قسم کی 1 بلین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنی گیلیکسیز ہیں، اور اس گیلیکسی سے بھی کہیں بڑی گیلیکسیز ہیں، اور پھر ان گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں. یعنی کہ کوئی علم کی انتہائی نہیں، اور ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو وہ ان سب کو بنانے والا بھی ہے اور ان سب کو لک آفٹر بھی کر رہا ہے اور ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا، ہم پر یہ رحمت کی، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے یہ کتاب دی، اور اسی نے ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کی. اور پھر اس کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں، یعنی لانے والے بھی بہت معزز فرشتے ہیں، اور جن پر نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کائنات میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اور آپ کے دل پر یہ اترا ہے تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا حفظ کرنا، اس کو حفظ کروانا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تعلیم دینا، یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے، شرف والا کام ہے، جس میں وقت خرچ کرنا چاہیے، جس میں اپنا مال لگانا چاہیے. یعنی اگر ہمیں اپنی جان اور اپنا مال کہیں لگانا چاہیے تو وہ اس کام میں لگانا چاہیے. اور اہل قرآن چاہے وہ قرآن کے سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا سکھانے کے اعتبار سے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں. اور قرآن کو حفظ کرنے کی صورت میں، اس کا مطالعہ کرنے کی صورت میں، اس کا فہم حاصل کرنے کی صورت میں جو لوگ قرآن میں مصروف ہوتے ہیں ان کو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے شمار کیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، VIP ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ویسے بھی کسی بھی علم کا ملنا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اگر علم دین کی طرف اور قرآن مجید کے علم کی طرف انسان رغبت کرتا ہے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے اس بندے پر. اور پھر اس کو ایک حدیث میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا گیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، یعنی مسجد کی طرف. ہم صفہ پر موجود تھے. صفہ مسجد نبی کا وہ علاقہ تھا یا وہ جگہ تھی جہاں پر اصحاب الصفہ یعنی وہ لوگ جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جن کا اپنا گھر بار مدینہ میں نہیں تھا، وہ دین سیکھنے کے لیے اس جگہ پر موجود ہوتے تھے، وہیں پر رہتے تھے، وہیں پر پڑھتے تھے، وہیں سیکھتے تھے. پر جو کچھ نازل ہوتا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان کو سکھاتے تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے؟ 2 منڈیاں لگتی تھی مدینہ میں قریب کے علاقے میں.
لاسٹ ٹائم جب میں مدینہ گئی تو خاص طور پر میں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے کہ وہاں پر جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے ہم جائیں اور اتنا مال لے کر آ جائیں، کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ پسند ہے. آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، یعنی پڑھ کے اور کسی کو سنائے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے. وہ 2 اونٹنیاں آج کل کی مرسیڈیز کہہ لیں یا کوئی اور قیمتی گاڑی کہہ لیں، ہر روز کون جا کر کسی بزنس میں اتنا پروفٹ کما سکتا ہے جتنا کہ مسجد میں جا کر. اور الحمدللہ یہ جگہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، ساتھ ہی مسجد ہے اور ساتھ ہی تعلیم کا حصہ ہے. جیسے مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا چبوترا تھا، تو اسی طرح یہ اس مسجد کے ساتھ تعلیم کی جگہ ہے. تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ نے فرمایا اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر اور 4 آیات 4 سے بہتر. تو اس لیے جتنی آیتیں آپ کو مل گئی آپ پریشان نہیں ہو. آپ سمجھے آج ہمارا بزنس اور زیادہ چمک اٹھا اور زیادہ فائدہ اٹھا کے ہم جا رہے ہیں. اور فرمایا کہ آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے. علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے، کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں. تو ابن عباس نے کہا کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے؟ دوبارہ سوال اس لیے کیا تاکہ میک شور کر لیں کہ سوال کرنے والے کو سوال کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. تو ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں سیکھیں، یعنی دین کو سیکھیں، یعنی اپنے گھر سے نکلنا اور وہاں پہنچنا. اور خواتین کے لیے تو بہت ہی بڑا جہاد ہے، کیونکہ گھر کے کام کاج اور بچے اور بہت سی ذمہ داریاں اور مصروفیات، ان سب کو مینج کر کے پھر وقت نکال کے پھر ڈرائیو کر کے پہنچنا، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی جگہ پیدل راستے پہ نہیں ہے، اتنی دور آنا کمیوٹ کرنا. اور جبکہ اب گیس کی قیمتیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں، تو ان سب چیزوں کو مینج کر کے پھر یہاں پہنچنا اور پھر پارکنگ نہ ہونے کی صورت میں دور سے چل کے آنا، یہ سارے مسائل ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اس میں سے ہر قدم پر انسان اگر یہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا. اور کل آپ اس اجر کو جب دنیا سے آنکھیں بند ہوگی، اور ایک دن تو ہونی ہے، ہم نے نہ کی تو دوسرے کھڑے جو لوگوں کے پاس انہوں نے بند کر دینی ہے. جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آگے جو کھلے گا اور جو ہماری روح دیکھے گی وہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے. پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص 80+ ایئر کا تھا، تو اس کے دماغ کا اسکین ہو رہا تھا، تو وہ مشین کے نیچے ہی تھا کہ اس کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی. تو سائنٹسٹ نے نوٹ کیا کہ ایک دم اس کا جو میموری پارٹ تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا، اور اس کی جو ویوز تھی مشین کے اوپر وہ بہت زیادہ اوپر نیچے آنے لگ گئی، جس سے وہ پتا چلا کہ روح نکل گئی ہے لیکن مینٹل ایکٹیویٹی تیز ہو گئی. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو پتا چلا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کی میموری ہوتی ہے، یعنی وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا. تو اس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ مرنے کے بعد انسان اپنے سارے پاسٹ کو، یعنی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور اب تک، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یا اس کی میموری اس کو سامنے نظر آتی ہے. اور ہوگا بھی یہ، کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ نہ اپنی اولاد لے جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنا مال لے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ جائے گا وہ ہمارا عمل ہوگا، اور وہ عمل ہمیں دکھایا جائے گا. اور پھر وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا کوششیں کی، کس راستے میں گاڑیاں دوڑائیں اور کہاں کہاں خود دوڑ کے گیا اور کس کس چیز میں بھاگتا رہا. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے اور ہماری کوششیں اور ہماری محنت کس کام کے لیے لگ رہی ہے. کیا واقعی اس کام کے لیے بھی جو کل ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دینے والا ہے. تو بہرحال قرآن مجید کا پڑھنا افضل ترین کام ہے، اور یہ کتاب اصل میں آئی بھی اسی لیے کہ اس کو سمجھا جائے. سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی، اور اس برکت کو آپ اپنی زندگی میں محسوس بھی کریں گے کہ وہی دن ہے، وہی کام ہے، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ کام بھی ہو رہے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر آرگنائز ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہو، اور فضول فالتو چیزیں جو وہ بھی زندگی سے نکل گئی، اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو بہتر انسان
اس سینس میں نہیں کہ میں بہت دوسروں سے اچھا ہو گیا، یعنی بہتر اس سینس میں کہ دل کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، عمل میں تبدیلی آنے لگتی ہے، تو اپنے اندر بھی انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے. تو یہ بابرکت کتاب ہے. کسی کا میں قول پڑھ رہی تھی کہ جب میں اپنے وقت میں بے برکتی محسوس کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن بابرکت کتاب ہے. یعنی جتنا جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا اتنی ہی آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ آئی کس لیے ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. اور آیات میں غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا پہلا قدم ہے. وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بچپن سے پڑھ رکھا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح روزانہ تلاوت کا بھی کچھ حصہ اپنی زندگی میں رکھتے ہوں گے. لیکن اس تلاوت سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے کتاب آئی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، اپنی زندگی کا رہنما اس کو بنائیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہو. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لیتے ہیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا. یعنی آپ سبق یاد کریں گے، لفظی ترجمہ یاد کریں گے، اس کے ورڈ انالیسس کو دیکھیں گے، اس کی اوریجن کو دیکھیں گے، اس کی پلیسمنٹ کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، آپ کو ترجمہ آ جائے گا، آپ کو تفسیر آ جائے گی. لیکن اصل مقصد پھر بھی کیا ہے کہ اپنے دل کی آنکھیں کھول کر کہنا کہ یہ کتاب مجھ سے کہہ کیا رہی ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا سبق ہے، اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کرنا. یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے اور ہم اس کو صرف رٹا لگا رہے ہیں. قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو. اور یہ کام جو ہے یعنی قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا مشکل نہیں ہے اگر آپ کچھ بھی اپنا وقت اور محنت اس پہ لگائیں. شروع میں ہر کام مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہو جاتی ہے. ریپیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں صرف چند نئے لفظ رہ جائیں گے آپ کے سیکھنے کے، اور آپ باقی سمجھ جائیں گے آسانی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار سناتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، میں اس کو سیکھنے اور اس سے سبق لینے کو تیار ہوں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کے لیے دل کے تالے نہیں کھولیں گے، قرآن کے لیے دل کو حاضر نہیں کریں گے. یعنی اگر ہم اپنے دل میں ہر بات کو جگہ دیے ہوئے ہیں، اور ہر بات کو بہت اچھی بھی نہیں، کہ کسی نے ہرٹ کر دیا تو وہ سوچے جا رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سوچے جا رہے ہیں، کسی کی فکر پریشانی تو وہ سوچے جا رہے ہیں، ان چیزوں نے جگہ گھیر لی ہے، اور جو اصل چیز جس کو دل میں ہونا چاہیے تھا وہ دل میں نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم بیکار چیزوں کو دل سے باہر نکالیں اور اچھی چیز کو دل میں ڈالیں، اس کے لیے دروازہ کھولیں. اور جتنا جتنا آپ قرآن مجید شوق سے سیکھیں گے، محبت سے سیکھیں گے، توجہ سے سیکھیں گے، انشاءاللہ دل کے اندر سے ہر طرح کی بیکار چیزیں اور خواہشات اور فضولیات جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھنے سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے الفاظ کو بھی آسان بنایا، اس کے معنی کو بھی آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. تو اصل چیز ہے ارادہ اور نیت کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اس کو خوب غور و فکر تدبر کے ساتھ سمجھ کر سننا ہے. یعنی آپ انشاءاللہ لسننگ بھی کریں گے، کچھ لسننگ آپ کو کلاس میں بھی کروائی جائے گی، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی سن سکیں تو بہت اچھا ہوگا. اس سے آپ کے اندر غور و فکر کی صلاحیت زیادہ آئے گی، کیونکہ کچھ چیزیں پڑھ کر آتی، کچھ چیزیں سمجھ کر انسان کے دل میں آتی،
اور کچھ چیزیں صرف سن کر. جب میں تفسیر کی تیاری کرتی ہوں تو پڑھنے کے ساتھ میں سنتی ضرور ہوں، کیونکہ پڑھ کر ایک طریقے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیکن جب میں سنتی ہوں تو دل پہ عجب سا اثر ہوتا ہے اور ایک نئے معنی کھل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی یہ ہیبٹ ضرور بنائیے گا کہ اس کی لسننگ بھی کرنی ہے، اور لسننگ بھی ایکولی ثواب کا کام ہے اگر آپ توجہ سے لسننگ کر رہے ہوں. خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، خباب بن ارت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا تھا، ابتدائی زمانے میں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 6 نمبر ہے. انہیں زمانے جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا گیا تھا، اور جب اسلام آیا تو ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے. مشرکین انہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی نکل کر آگ ٹھنڈی کر دیتی تھی، لیکن یہ کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالتے تھے. انہوں نے مدینہ میں بھی ہجرت کی تھی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے 37 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی تھی. بہرحال یہ کہتے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی جتنا کر سکتے ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ. خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے زیادہ پیاری ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے بہت محبت ہے، لہٰذا جو لوگ اس کے کلام کو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے وہ سب سے آگے ہو جائیں گے. یعنی یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا. اسی طرح فرشتوں کی محبت پانے کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا. زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے خوش ہوتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں. پھر اب نوٹ کرتے جائیے کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن کے پڑھنے کے. شفا ہے، رحمت ہے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی معیت ملتی ہے. پھر تمام مخلوق طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے. یعنی ہم سب کو فکر کس بات کی کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ تو ہمیں نہ پکڑنا، اسی بات کی فکر آتی ہے نا. یعنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، موت کے بارے میں سوچتے ہیں، یہی فکر لگتی ہے کہ یار اب ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا ہمیں، کیونکہ ہمیں احساس ہے، ہمیں اندازہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہے، یہ کیا ہے. تو دل کو یہ فکر ہمیشہ رہتی ہے، لہٰذا ہمیں بخشش کی دعا اپنے لیے خود بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی مانگیں. اور پھر یہ کہ فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور نہ صرف فرشتے بلکہ ساری مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. یعنی صاحب علم آسمان اور زمین میں محبوب ہوتا ہے، یعنی سب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن پڑھنے کے، ٹھیک ہے، تو دیکھتی ہوں کتنا یاد رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی بدولت ہدایت بھی ملتی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے صحیح چیز ہے، جو ہمیں اللہ سے ملانے والا ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. جو اس رسی کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے. یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پکڑ لیجئے، اس رسی کو پکڑ لیجئے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. یعنی آنکھوں کے پردے بھی ہٹ جائیں گے، بصیرت حاصل ہوگی، پرسپیکٹو بالکل چینج ہو جائے گا دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. اور اسی طرح بہرے کان جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، یعنی جو چیزیں نصیحتیں اثر نہیں کرتی وہ بھی اندر آنے لگیں گی، یعنی انسان کی عقل جاگ جائے گی، اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. محمد بن کعب کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے، چاہے وہ 100 سال کی عمر تک پہنچ جائے.
اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہماری ایک پیاری بہن ارشاد آپا، ان کی والدہ ہیں جو اس وقت 100 سال کی عمر کی ہیں اور بالکل صحیح عقل ہے ہر بات، اور کھانا پینا اور کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے. اور ان کا روٹین کیا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ صبح اپنے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد سے جو قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، ظہر تک قرآن پڑھتی رہتی ہیں. سورۃ البقرہ ان کی پوری ہو جاتی ہے. یعنی کوئی اینک نہیں لگی ہوئی، کچھ نہیں، حواس ٹھیک ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے ایسے لوگ. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بس اللہ کے لیے انسان اپنے وقت کو لگائے اور اس قرآن کی قدر جانے، اور اسی کی بدولت شفا بھی ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. یعنی ایک طرف قرآن فائدہ دیتا ہے اور جو لوگ اس پہ ظلم کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کا حق نہیں دیتے، پھر ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو قرآن میں 3 طرح سے شفا ہے. ایک تو یہ کہ گمراہی سے شفا ہے ہدایت پا کر، یعنی گمراہی میں انسان شک و شبہ اور کنفیوژن کا شکار رہتا ہے تو قرآن اس کو روشنی عطا کرتا ہے. دوسرا یہ بیماری سے شفا ہے، اور یہ بیماریاں روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ اس میں فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے. ہر چیز کی وضاحت ہے، کیونکہ انسان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں. جب ان سوالوں کا جواب قرآن سے ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا. اسی طرح انسان کے سینے کی جو بیماریاں ہیں، شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم، غم، فکر و فاقہ، ان جیسی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. دل کی پریشانی، بے قراری، غم، یہ بھی دور ہوتے ہیں. قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، جان، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بہت بابرکت ہے. تو کہتے ہیں کہ جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے، اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی. بعض مفسرین کہا کرتے تھے اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات فی الدنیا. ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. یعنی ہم اس کام میں لگ گئے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہو گئیں.